لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت دے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاض الصالحین کی آج کلاس نمبر 24 ہے۔ اس میں آج ہم پڑھیں گے 3 انگلیوں سے کھانے، انگلیوں اور پیالے کو چاٹنے کے پسندیدہ ہونے اور چاٹنے سے پہلے انہیں صاف کرنے کی کراہت، گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھا لینے اور چاٹنے کے بعد انگلیوں کو صاف کرنے کا بیان، یعنی 3 انگلیوں سے کھائے۔ سب سے پہلی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھاتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جب آپ کھانا کھا لیتے تو اپنی انگلیوں کو بھی صاف کرنے سے پہلے چاٹ لیتے ہیں۔ آپ نے دھونی ہیں انگلیاں یا آپ نے کوئی ٹیشو پیپر سے صاف کرنی ہے، اس سے پہلے انہیں چاٹ لیجیے، چاٹ کے اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ اسی طرح گرا ہوا لقمہ جو ہے اسے بھی اٹھا کے کھا لیں۔ حدیث نمبر 748 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اپنی انگلیاں صاف نہ کرے یہاں تک کہ انہیں چاٹ نہ لے یا چٹوا نہ لے۔ بڑی کلیئر بات ہے کہ جب بھی کھانا کھانا ہے اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے، ہاتھ ٹیشو پیپر سے صاف کرنے سے پہلے انہیں چاٹ لیں۔ جب آپ زبان سے انگلی کو چاٹتے ہیں تو ایک تو اس کے اوپر جو کھانا لگا ہوتا ہے وہ آپ کھا لیتے ہیں، صاف کر لیتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے منہ میں ایسے انزائمز پیدا ہوتے ہیں جو کھانے کے ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں۔ خیر یہ تو سائنسی وجہ ہے، ہم تو اس لیے اس پر عمل کریں گے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے اور ہم اسے سنت سمجھ کر اس پر عمل کریں گے۔ خود چاٹ لے یا چٹوا لے، جیسے مائیں اپنے بچوں کی انگلیاں، آپ کو پتہ ہے کتنے پیار سے بچوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، کھانے میں کھانا ان پر لگا ہوتا ہے، مائیں پکڑ کے اپنے منہ میں ڈال لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انہیں چٹوایا، کوئی اور بھی چاٹ سکتا ہے، بندہ خود چاٹ لے سب سے بہتر، ٹھیک ہے جی۔ حدیث نمبر 752 انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان تمہارے ایک کے ساتھ اس کے ہر کام کے وقت موجود ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کے کھانے کے وقت بھی اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ گر جائے تو اسے اٹھا لے اور اس میں جو گندگی یا مٹی وغیرہ لگ گئی ہے اسے صاف کر لے اور پھر اسے کھا لے اور اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ بات سمجھ آئی کہ شیطان ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، ہمارے ہر کام میں، کھانے میں، سونے میں ہمارے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تب اس کو علیحدہ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر کھانے کے دوران کوئی لقمہ زمین پہ گر جائے اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، اسے اٹھائیں، کوئی تھوڑی بہت مٹی لگی ہے صاف کر لیں، صاف کر کے کھا لیں، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑیں۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ لو جی لوگ ہمیں باتیں بنائیں گے، دیکھو جی یہ اس نے لقمہ کھا لیا، بھئی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو اسے کھا لیں، اور جب کھانا کھا کے فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لیں۔ اب انگلیاں کیوں چاٹنی ہیں یہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ اسے پتہ نہیں ہے کہ جو کھانے کا ذرہ اس کی انگلی پہ لگا ہوا ہے شاید اسی کھانے میں برکت ہو،
ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی ساری برکتیں جو ہیں نہ اپنا برتن صاف کرتے ہیں، برتن گندا چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ میرا خیال ہے میجورٹی کا طریقہ یہی ہے کہ وہ برتن صاف نہیں کرتا۔ برتن بھی صاف کرنا ہے، کیسے صاف کرنا ہے؟ اس کو انگلیوں سے چاٹ کے صاف کریں، جیسے انگلی کو آپ چاٹتی ہیں اپنے منہ سے، اسی طرح اس برتن کو انگلی سے صاف کریں۔ آپ کو نہیں پتہ کہ وہ جس برتن کو آپ، جس کھانے کو آپ باقی چھوڑ رہی ہیں، شاید اسی میں برکت ہو، شاید اس انگلی کے اوپر جو آپ کا کھانا لگا ہوا ہے اس کھانے کے ذرے میں برکت ہو، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا یہ برکت جو ہے یہ ہم نے حاصل کرنی ہے۔ ہم اپنی برکت ساری فلش میں بہا دیتے ہیں یا نالیوں میں بہا دیتے ہیں، یا یہ تو برتن دھوتے وقت ہوتا ہے، یا کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دیتے ہیں۔ ہماری برکت ہمیں تو ملتی ہی نہیں ہے۔ اور ویسے یہ بات ہم عورتوں کو بڑی سمجھ آتی ہے کہ اگر برتن اچھی طرح صاف کر لیں تو وہی کھانا جو برتن میں لگا ہوتا ہے اسی کے ساتھ ہی آپ کا پیٹ بھر جاتا ہے، آپ کو دوسری دفعہ ڈالنا نہیں پڑتا۔ اور شادیوں میں اگر آپ دیکھیں تو 3/4 حصہ کھانا بچ سکتا ہے جو سارے کا سارا برتنوں میں خراب ہوا ہوتا۔ کیا خیال ہے برکت ہوگی کہ نہیں؟ وہ 3/4 کھانا بچ گیا، جس نے جتنا اتنا نکالا اپنے برتن میں جتنا اس نے کھانا ہے، اور اپنی اس نے پلیٹ صاف کر لی اور نکال لے جتنا اس نے کھانا ہے، اپنی برتن اپنا صاف کر لے۔ کیا خیال ہے برکت آپ کو نظر آئے گی کہ نہیں؟ باقی سارا صاف ستھرا کھانا بچ جائے گا۔ یہ تو دنیاوی طور پہ آپ کو برکت نظر آ رہی ہے، باقی اللہ کی جو رحمت ہے وہ علیحدہ، اجر آپ کو جو ملے گا وہ علیحدہ۔ دنیا میں برکت آپ کو نظر آئی کہ نہیں آئی؟ تو اپنی انگلیاں بھی چاٹیں، اپنے برتن بھی چاٹیں، اور برتن اتنا آپ کا صاف ہونا چاہیے کہ پتہ نہ لگے کہ بھئی اس میں کھانا کھایا گیا ہے یا نہیں، کیونکہ آخری ذرہ برکت آخری ذرے میں ہے، اور پتہ نہیں وہ برکت جو ہے وہ فلش میں جائے گی یا نالی میں بہے گی۔ صحیح؟ میں نے اپنے گھر میں طریقہ یہ بنایا ہوا ہے کہ جس کھانے میں نمکین کھانا ہے، سالن کھانا ہے، یا پلاؤ کھانا ہے، یا کچھ اور کھانا ہے، میں نے میٹھے کے لیے علیحدہ پلیٹ نہیں رکھی ہوتی۔ وہی برتن صاف کرو، اسی میں میٹھا ملے گا۔ اور میں دیکھتی ہوں اللہ تعالیٰ اتنی کھانے میں برکت دے دیتے ہیں، کیونکہ سارے اپنی پلیٹ صاف کرتے ہیں اور پلیٹ صاف کر کے اسی پلیٹ میں میٹھا ملتا ہے۔ اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کیا جائے، یہ اللہ کا رزق ہے، اور ان آداب کا خیال رکھا جائے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برکت ہوگی اور اللہ سے اجر بھی ملے گا۔ کھانا تھوڑا ہو مگر کھانے والے زیادہ ہوں۔ حدیث نمبر 756، حضرت جابر سے روایت ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک آدمی کا کھانا 2 کو، اور 2 کا کھانا 4 کو، اور 4 کا کھانا 8 آدمیوں کے لیے کافی ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ 2 بندے کھانا کھا رہے ہیں، 7 آ گیا ہے جی، اور 2 اور آ گئے، ایسا کریں انہیں اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ اپنے ساتھ شامل کرنے کے ساتھ اللہ کی یہ رحمت ہوگی، آپ کے کھانے میں برکت پڑ جائے گی۔ وہ 2 کا کھانا 4 کھا لیں گے، فرق یہ پڑے گا آپ تھوڑا سا تقسیم کر کے کھا لیں گے، سمجھ آئیے؟ اور کبھی یہ نہ سوچئے کہ کھانا کم ہے، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ اجتماعی کھانے میں ہمیشہ برکت ہوتی ہے۔ ہم مائیں ہر وقت اس چیز کو تجربہ کر کے دیکھتی رہتی ہیں۔ دیکھیں ہمیں سمجھ آتی ہے، 4 بچے ہیں کسی کے، ہر بچے کے لیے ہم نے ایک علیحدہ پلیٹ میں کھانا نکالا، 4 کے لیے علیحدہ علیحدہ نکال کے رکھا۔ اگر انہی 4 کو ہم ایک ہی ڈش میں ڈال کے انہیں دے دیں اور 4 کو اکٹھا بٹھا دیں، کیا خیال ہے ڈش میں سالن بچے گا کہ نہیں بچے گا؟ لازماً بچے گا۔ ہم مائیں ہر وقت اس چیز کا تجربہ کرتی رہتی ہیں۔ 4 بچوں کو علیحدہ علیحدہ کھانا دیتے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا برتن ختم کر دیا، لیکن جب انہیں اکٹھا دیتے ہیں کھانا بچ جاتا ہے۔ یہ کر کے دیکھیے، یہ تجربہ کر کے دیکھیے، اللہ برکت ڈال دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ نہ کبھی سوچئے کہ بھئی کھانا کم پڑ جائے گا۔ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، انسان دوسرے کے لیے ہمدردی کرتا ہے، دوسرے کے ساتھ کے لیے قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، قناعت کر لیتا ہے۔ قناعت کی ترغیب
کوئی بات نہیں، تھوڑا سا کم کھا لیا. اور یہ جو ایثار اور ہمدردی ہے یہ ایسی صفت ہے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے قرآن مجید میں. قرآن مجید میں یہ سورہ حشر کی آیت ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اللہ تعالیٰ نے انصار کی تعریف کی تھی کہ انصار جو ہیں اگرچہ خود فاقے سے ہوں یہ دوسروں کے لیے ایثار کر دیتے ہیں اور خود بھوکے رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہوا دراصل یوں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا. آپ نے اپنے گھروں سے پتہ کرایا، کسی گھر میں بھی کھانا نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرے گا. حضرت ابو طلحہ جو انصار میں سے تھے کہنے لگے یا رسول اللہ میں مہمان نوازی کروں گا. گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا. بیوی کون سی تھی؟ ام سلیم، حضرت انس کی والدہ. حضرت انس آپ کے خدمت گزار تھے، حضرت ام سلیم آپ کی جانثار تھیں اور ابو طلحہ بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے. تو یہ سارا خاندان ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانثار تھا. بہرحال بات ہو رہی ہے کھانے کی. ہوا یہ کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی اچھی طرح کرنا. انہوں نے کہا کہ گھر میں بچوں کے لیے تھوڑا سا کھانا ہے. ابو طلحہ نے کہا بچوں کو بھوکا سلا دو. اور کھانا جو تھا وہ اتنا تھا کہ مہمان اسے پیٹ بھر کے کھا سکتا تھا. اگر یہ میاں بیوی بھی میزبان کے طور پر کھانا کھاتے تو شاید مہمان اچھی طرح پیٹ نہ بھر سکتا. انہوں نے کیا ترکیب کی کہ ابو طلحہ نے ام سلیم سے کہا کہ جب تم مہمان کو کھانا دو گی تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا. اب وہاں پہ اندھیرا ہو گیا، مہمان کے سامنے انہوں نے کھانا رکھ دیا. یہ دونوں میاں بیوی جو تھے میزبان کے طور پر اپنا منہ چلاتے رہے تاکہ مہمان کو یہ تسلی رہے کہ میزبان بھی کھا رہا ہے. منہ چلانے کی آواز کے ساتھ وہ یہ سمجھتا رہا کہ یہ بھی کھا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ نہیں کھا رہے تھے. اور انہوں نے موقع دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان جو ہے اس کا پیٹ اچھی طرح بھر جائے. خیر جی، صبح جب یہ گئے فجر کی نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ رات کو جو تم نے مہمان کے ساتھ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوئے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ وہ ایثار کرتے ہیں اپنی جانوں پر، خود بھوکے رہ کے اگلوں دوسروں کو کھانا کھلا دیتے ہیں، خود فاقے رہ کے دوسروں پر ایثار کرتے ہیں اور انہیں کھانا کھلا دیتے ہیں. تو بات یہ ہے، یہ جو ایثار ہے، یہ جو ہمدردی ہے، یہ جو دوسروں کے ساتھ کے لیے قربانی دینا ہے، خود قناعت کرنا ہے، اپنے آپ کو تنگ کر کے بھی دوسرے کو آسانی دینی ہے، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں. جب اللہ کی خاطر کی جائیں تو بہت بڑا اجر انسان حاصل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ قیامت تک کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا کہ وہ خود بھوکے رہ لیتے ہیں انصار اور دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دے کے اسے کھانا کھلا دیتے ہیں. بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خود میاں بیوی بھی بھوکے رہے. ہاں، مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح کرتی. ٹھیک ہے جی. ہمارا اگلا باب ہے پینے کا ادب. یا ابھی تک تو ہم کھانے کے آداب پڑھ رہے تھے، اب ہم پینے کے آداب پڑھ رہے ہیں. پینے کے آداب اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لینے کا استحباب، برتن میں سانس لینے کی کراہت اور برتن کو مبتدی کے بعد دائیں طرف باری باری گھمانا پسندیدہ ہے. 3-4 باتیں اس میں آ گئیں. سب سے پہلی بات، برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیں، برتن کے اندر نہ سانس لیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دائیں طرف سے شروع کریں. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث نمبر 757 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے کی چیز 3 سانس میں پیتے تھے اور برتن سے باہر 3 مرتبہ سانس لیتے تھے. تو لہٰذا پینے کا طریقہ کیا ہے؟ پانی پئیں، گھٹا گھٹ نہ پئیں. بعض اوقات جب رمضان میں ہم روزہ کھولتے ہیں بڑی سخت پیاس لگی ہوتی ہے، 1 گلاس پیا، 2 پیے، 3 پیے، پیٹ نہیں بھر رہا ہوتا.
کیا طریقہ ہے پانی پینے کا؟ پانی کو 3 سانسوں میں پیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ پانی کا مثلاً گلاس پکڑا ہے، پانی پیا، الحمدللہ کہا، پھر دوبارہ منہ سے لگایا، الحمدللہ، پھر تیسری دفعہ منہ سے لگایا، الحمدللہ۔ آپ اس طرح پانی پی کے دیکھیں، آپ 1 گلاس، آپ کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو اس طریقے سے آپ پانی پیجئے۔ گھٹا گھٹ پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ معدے پر بوجھ پڑتا ہے، پیٹ میں درد ہونے لگ جاتی ہے۔ آپ دیکھیں اکثر لوگ رمضان میں روزہ کھولنے کے بعد پھر لیٹ جاتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی اتنا زیادہ پی لیا ہوتا ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی، اٹھ کے تراویحیں پڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو پانی کو 3 سانسوں میں پیجئے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیتے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ، ہر گھونٹ کے بعد، ہر سانس کے ساتھ نہ کہیے، 3 گھونٹوں میں پیجئے اور ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہیے۔ اسے منہ سے علیحدہ کر لیں، مثلا گلاس پکڑا، یہ ادھر علیحدہ کر لیا گلاس، ٹھیک ہے؟ یہ میرے پاس گلاس ہے، یہ دیکھیے، یہ پانی کا گلاس لیا، 1 گھونٹ پانی پیا، ادھر کر لیا الحمدللہ، پھر گھونٹ پیا الحمدللہ، پھر گھونٹ پانی پیا الحمدللہ۔ آپ دیکھیے، اس طرح آپ پی کر دیکھیے، آپ کا تھوڑے پانی کے ساتھ آپ کی نیت بھر جائے گی۔ وہ جو 3 گلاس پانی پی کے بھی نیت نہیں بھر رہی تھی، 1 گلاس کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گی آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ برتن کے اندر نہیں سانس لینا۔ برتن کے اندر اگر سانس لیں گے تو کیا ہے؟ ہمارا سانس آپ کو پتہ ہے، ہم سانس لیتے ہیں، ہمارا سانس اندر جاتا ہے، ہم آکسیجن اندر لے کے جاتے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ ہمارے اندر خون کی صفائی ہوتی ہے۔ جب ہمارا سانس باہر آتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن چکا ہوتا ہے، وہ گندا سانس ہوتا ہے، اس میں سے بو آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اس کے اندر سانس لیتے ہیں پانی کے اندر، تو پانی کے اندر گندی کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دیتے ہیں، وہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا گلاس اسی لیے میں نے کہا ذرا منہ سے پرے کر لیں۔ پانی پیا تھوڑا سا پڑے، پانی پیا تھوڑا سا پڑے، گھونٹ آپ نے لیا، گھونٹ لے کے الحمدللہ کہا، 7 سانس باہر لیا، اس کے اندر نہیں سانس لینا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برتن سے باہر 3 سانس لیتے تھے۔ کیا خیال ہے، پہلے آپ نے پانی کبھی ایسے پیا ہے؟ آپ نے تو پیا، پکڑا گلاس، منہ کو لگا۔ تو ان آداب کے ساتھ آپ پانی پیجئے، یہ آپ کی عبادت ہوگی۔ حدیث نمبر 761، حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پینے کی کوئی چیز لائی گئی، آپ نے اسے پی لیا۔ آپ کی دائیں جانب ایک لڑکا تھا، بائیں جانب کچھ بزرگ تھے۔ آپ نے لڑکے سے فرمایا، کیا تو مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ میں ان بڑے لوگوں کو دے دوں؟ تو لڑکے نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی کو ترجیح نہیں دوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنت کا ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پانی یا کوئی دودھ، کوئی پینے کی چیز آپ کے پاس لائی گئی، آپ نے وہ پی، اور پینے کے بعد جو اپنا بچا ہوا پانی تھا، آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی لینے کے لیے لوگ آپس میں جھگڑتے تھے۔ آپ کے جو وضو کا پانی ہوتا تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس پانی سے آپ وضو کرتے تھے، وہ پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا، وہ پانی ایک برتن میں ہوتا تھا۔ وہ حضرت بلال وہ پانی لے کر باہر آتے تو باہر صحابہ کھڑے ہوتے، جس کو تو پانی مل جاتا تو وہ اسی کو ہی اپنے جسم پہ پھیر لیتا، متبرک سمجھتا، اور جس کو پانی نہ ملتا تو وہ اپنے ساتھی کے جو ہاتھ کی تری ہوتی تھی اسی پر ہی ہاتھ پھیر لیتا، اور اسی پہ ہاتھ پھیر کے تو اپنے جسم اور اس پہ مل لیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرتا تھا۔ تو یہ تو پھر آپ کا جو تھا پینے کی چیز تھی، تو آپ کی جو بچی ہوئی پانی ہوتا تھا یا مشروب ہوتا تھا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، دائیں طرف سے شروع کر لیا، اگر زیادہ ہوا تو پھر ایک نے لے لیا، پھر دوسرے نے لے لیا، پھر تیسرے نے لے لیا، پھر چوتھے نے لے لیا، اور اگر تھوڑا ہوا تو پھر جتنا جس نے پینا ہوتا تھا پی لیتا۔ تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے کے مطابق
آپ نے پانی پی، آپ نے کوئی مشروب پیا، واللہ عالم پانی تھا یا دودھ تھا، آپ نے پیا، آپ کے دائیں طرف عبداللہ بن عباس بیٹھے ہوئے تھے. یہ عبداللہ بن عباس جو ہیں یہ چھوٹے صحابہ میں سے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 13 سال تھی. آپ کے جو ہیں سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی بائیں طرف حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے. اب حضرت عمر کو یہ پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں اور دائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، بلکہ بعض حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف ایک بدو بیٹھا ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. تو حضرت عمر نے آپ کو کہا یا رسول اللہ ابو بکر کو دیجیے، کیوں؟ حضرت ابو بکر بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے مطابق جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، عبداللہ بن عباس سے پوچھا، اس بچے سے پوچھا، ہاں بھائی کیا یہ میں مشروب جو ہے تمہیں دینے سے پہلے بڑے لوگوں کو دے دوں؟ انہوں نے انکار کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بچے بھی بڑے سمجھدار تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ سے ملنے والے اپنے حصے میں کسی پر اثار نہیں کروں گا، یعنی آپ کی ایک تبرک مجھے مل رہا ہے تو یہ تبرک تو مجھے ہی چاہیے. اس سلسلے میں کسی کو اپنے اوپر نہیں ترجیح دوں گا. یہ برکت والی چیز تو میں نے ہی لینی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس اجازت نہیں دے رہے تو آپ نے پھر یہ اس بچے کو ہی، عبداللہ بن عباس ہی کو وہ مشروب دے دیا. تو اس سے آپ کی سنت کا کیا پتہ چلتا ہے کہ جب آپ کھا رہے ہوں یا پی رہے ہوں اور محفل والوں کو آپ نے کچھ دینا ہے تو دائیں طرف سے شروع کیجیے. اس سلسلے میں دائیں طرف والے کا حق زیادہ ہے، اگرچہ دائیں طرف چھوٹا بچہ بیٹھا ہو یا کوئی دوسرے لوگوں کے مقابلے میں کم مرتبے والا بیٹھا ہو. دائیں طرف والوں کا حق زیادہ ہے. دائیں طرف سے شروع کیجئے، زیادہ چیز ہے. دائیں طرف کے بعد اگلا بندہ، اگلا بندہ، اگلا بندہ، باری باری. ٹھیک ہے جی. تو یہ بھی ہمارے آداب میں شامل ہے. اگلا ہمارا باب شروع ہو رہا ہے، مشک یا اس قسم کی کسی چیز کو منہ لگا کر پانی پینا مکروہ ہے، تاہم حرام نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پانی جو تھا چمڑے کی مشک میں رکھا جاتا تھا، تو لہٰذا اسی کا ذکر ہے. تو حدیث نمبر 763 عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یشرب من فی السقاء او القربۃ. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ مشک سے یا اسی طرح کے کسی اور برتن سے پانی پیا جائے. یہاں پانی پیا جانے سے کیا مراد ہے؟ اس کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا جائے. مشک اصل میں اکثر ایسا ہوتا تھا دیوار کے ساتھ لٹکی ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ اگر آپ منہ لگا کے پانی پئیں گے دو مسئلے ہوں گے. پہلی بات یہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کیڑا ہو اور وہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو. چمڑے کی ہوتی تھی مشک، وہ کون سی ایسی ہوتی تھی کہ جس کے اندر سے نظر آ رہا ہو؟ کوئی کرسٹل تو نہیں ہوتی تھی. تو ہو سکتا ہے کوئی کیڑا نقصان دہ آپ کے منہ کے اندر چلا جائے، وہ آپ کو نقصان پہنچائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جب آپ بار بار اس کو مشک کو منہ لگا کے پانی پئیں گے، مشک ظاہر ایک بڑی ہوتی تھی، تو ہر کوئی منہ لگا کے پانی پیے گا تو ہر شخص کے منہ کی بدبو بھی وہاں پہ آئے گی. تو لہٰذا کیا طریقہ ہے؟ مشک میں سے پانی گلاس میں انڈیلیں اور گلاس میں انڈیل کے اسے پی لیں، یا کسی چھوٹے برتن میں ڈال لیں، چھوٹے برتن سے خود پی لیں. آج کل ہم لوگ مشکوں میں نہیں پانی رکھتے. آج کل ہمارا پانی جو ہوتا ہے باٹلز میں آتا ہے. ہمارے ہاں عام طور پہ ہوئی، یا بعض اوقات ہمارے ہاں جو ہوتی ہے پانی پینے کی ہم نے برتن بڑے بڑے رکھے ہوتے ہیں، لیکن وہ اکثر فلٹر ہوئے ہوتے ہیں، ان میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے بھی منہ لگا کے نہ پانی پئیں. بوتل کو اگر آپ نے منہ لگا کے پانی پینا ہے
جو چھوٹی بوتل ہے جو صرف آپ کے لیے ہے، جو صرف 250 ملی لیٹر کی ہوتی ہے، اس کو تو آپ منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں. لیکن اگر وہ بوتل جو ہے وہ 1 لیٹر کی ہے، 2.5 لیٹر کی بعض اوقات ہمارے یہاں بوٹلز ہوتی ہیں، ان کو منہ لگا کے پانی نہ پئیں، کیونکہ جب آپ منہ لگا کے پانی پئیں گی آپ کے منہ کی بدبو وہاں پہ رہ جاتی اور وہ اگلے پینے والے کو تکلیف دیتی ہے اور نقصان بھی دیتی ہے. کیونکہ آپ کے جو منہ کی بدبو ہے، میں نے آپ کو بتایا جب آپ کا سانس صاف ہو کر آتا ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتا ہے نمبر 1، دوسرے آپ کے منہ کا جو لعاب ہوتا ہے اس کی بھی بدبو ہوتی ہے. تو لہٰذا ایسی بوٹل میں تو آپ پانی پی سکتی ہیں جس کو آپ نے ختم کر دینا، لیکن اگر اس سے لوگوں نے بھی پانی پینا ہے پھر بوتل سے منہ لگا کے پانی نہ پیجیے. حدیث نمبر 764 ام ثابت کبشہ بنت ثابت جو کہ حضرت حسان بن ثابت کی بہن تھیں، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے. آپ نے کھڑے کھڑے ایک لٹکی ہوئی مشق کے منہ سے پانی پیا. میں اٹھی اور اس کا منہ والا حصہ میں نے بطور تبرک رکھنے کے لیے کاٹ لیا. اب پچھلی حدیث میں ہم نے پڑھا کہ مشق کے منہ سے منہ لگا کے پانی نہ پئیں، یہاں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا. ٹھیک ہے جی. اب اس سے ہمیں کیا سمجھ آئی؟ اس سے سمجھ یہ آئی کہ اس طرح پانی نہ پینا افضل ہے، حرام نہیں. یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر مشق کے منہ سے پانی منہ لگا کر پی لیا، یہ حرام نہیں ہے. بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، لیکن اگر کبھی ضرورت پیش آ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. ایسا کرنا جائز ہے، اس سے بچنا بہتر ہے، یہ حرام نہیں ہے. ہاں ایسا نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے. دوسری بات آپ کو اس حدیث سے یہ پتہ چلی کہ حضرت ام ثابت نے ان کا منہ اتنا کاٹ کے رکھ لیا کیونکہ اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ لگا ہوا تھا اور انہوں نے تبرک کے طور پر اس کو اپنے پاس رکھ لیا. سمجھ آ گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک میں نے آپ کو ابھی بتایا. آپ کا جو وضو کا جو استعمال شدہ پانی ہوتا تھا لوگ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. آپ کا بچا ہوا دودھ یا کوئی اور مشروب اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. آپ نے جہاں منہ لگا دیا اس سے تبرک حاصل کرتے تھے. پچھلے دنوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے اپنے بال منڈوائے تو دائیں طرف سے منڈوائے، اور آپ کے جو بال تھے ان کے تبرک کے لیے آپ نے وہ صحابہ میں بانٹ دیے. آپ کے جو لباس تھا یہ حضرت اسماء کے پاس تھا. حضرت اسماء کہتی ہیں کہ لوگ ہمارے پاس آتے تو ہم اس لباس کو پانی اس پہ ڈالتے پانی میں، اور اس کا جو پانی ہوتا تھا وہ ہم مریض کو پلاتے، اللہ شفا دے دیتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا دین کا حصہ ہے، لیکن یہ تبرک آپ کے بعد کسی اور صحابی سے ثابت نہیں ہے. یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اہل سنت کے عقیدے کے مطابق امت میں سب سے زیادہ افضل، ان سے بھی یہ تبرک لینا ثابت نہیں ہے. ہمارا اگلا باب ہے پانی میں پھونک مارنے کی کراہت کا بیان. آپ دیکھ رہی ہیں کتنی مختلف پہلوؤں سے آپ کو آداب بتائے جا رہے ہیں. میرا حال ہے کوئی سچویشن رہ نہیں گئی. پہلے کھانے کے آداب تھے، اب پینے کے آداب. پہلے ہم نے پڑھا کہ پانی کیسے پینا، 3 گھونٹوں میں پینا، سانس اندر نہیں لینا، باہر لینا ہے. ٹھیک ہے. آپ پڑھ رہے ہیں اس کے اندر پھونک نہیں مارنی. بعض اوقات چائے ہوتی ہے بہت گرم ہوتی ہے، سالن ہوتا ہے بہت گرم ہوتا ہے، اس کے اندر پھونک نہیں مار سکتے، اسے ویسے ٹھنڈا کریں. اور کیوں پھونک نہیں مار سکتے؟ میں نے آپ کو بتایا ہمارا سانس گندا ہوتا ہے. حدیث نمبر 765 حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پینے والی چیز میں پھونک مارنے سے منع فرمایا. ایک آدمی نے کہا میں بعض اوقات برتن میں تنکے وغیرہ دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا اس میں سے کچھ پانی انڈیل دو. اس نے کہا میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا.
آپ نے فرمایا اس وقت تم اپنا منہ برتن سے ہٹا لو. 2 سوال تھے اس کے. پہلا سوال یہ تھا کہ برتن میں بعض کا تنکا ہوتا ہے تو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں پھونک مار کے اس تنکے کو ہٹا دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کام کے لیے پھونک نہیں مارو. ایک پانی لو, اسے انڈیل دو, گرا دو پانی کو, وہ تنکا بھی ساتھ ہی گر جائے گا. اور آج کل ہمارے لیے بڑا آسان ہے, چمچ لیا, چمچ کے ساتھ تنکے کو ہٹا دیا, پھونک نہ ماری جائے. اسی طرح عورتیں بعض اوقات سالن کا نمک چکھنا ہوتا ہے, ہاں اس میں ڈوئی میں پھونک مار رہی ہوتی ہیں, ہاں, یا بعض اوقات چائے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک ماری جا رہی ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا ہے. پہلے ہم نے پڑھا تھا پانی کے اندر پھونک نہ ماری جائے. اب کوئی چیز گرم ہے یا گرم نہیں ہے, تنکا وغیرہ دور کرنے کے لیے پھونک مارنی ہے, یہ بھی آپ نے منع فرما دیا. دوسری بات, اس شخص نے یہ سوال کیا تھا کہ میں ایک سانس سے سیراب نہیں ہوتا. میرا خیال ہے اس کا جواب میں ہم پچھلی حدیثوں میں پڑھ چکے ہیں. انسان گھٹا گھٹ نہ پانی پیے, 3 گھونٹوں میں پانی پیے, اور 3 گھونٹوں میں جب وہ پانی پیے گا تو تھوڑے پانی سے زیادہ سیراب ہو جائے گا. یہ بات ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. اگلا ہمارا باب ہے کھڑے کھڑے پانی پینے کا جواز اور بیٹھ کر پینے کے افضل ہونے کا بیان. حدیث نمبر 767 حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمزم کا پانی پلایا, آپ نے اسے پی لیا جب کہ آپ کھڑے ہوئے تھے. عام طور پر پانی بیٹھ کر پینا چاہیے, کھانا بھی بیٹھ کر کھانا چاہیے, یہی افضل ہے. لیکن زمزم کا پانی جو ہے, جب آپ نے حجۃ الوداع میں طواف کیا اور طواف کر کے آپ زمزم کی طرف گئے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کھڑے ہو کر پیا تھا. اور آج بھی یہی سنت ہے. میں اس وقت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں کہ ہم جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کر کے ہم زمزم کی طرف جاتے ہیں, ہم کھڑے ہو کے پانی پیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے پانی پینا سنت ہے. لیکن بیت اللہ میں باقی جگہوں پہ جب جاتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے پیتے ہیں. جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے پیا وہاں پہ ہم نے کھڑے ہو کے پینا ہے. اور شاید اس کی وجہ یہ ہو وہاں رش بہت ہوتا ہے, وہاں رش بہت ہوتا ہے. ایک کتار لگی ہوتی ہے, ہمیں کتار میں لگنا پڑتا ہے پانی پینے کے لیے, ٹھیک ہے. تو وہاں اگر بیٹھ کے پینے کی جگہ نہیں ہوتی, شاید یہ حکمت ہو. یا بہرحال جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا, جیسے آپ نے کیا ہم نے ویسے کرنا. بیت اللہ میں باقی جگہوں پر جہاں بھی پانی پیا زمزم ہی پیا, کیونکہ زمزم وہاں پہ دستیاب ہوتا ہے. تو باقی جگہوں پہ بیٹھ کے پینا ہے. جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیا وہاں کھڑے ہو کر پینا ہے. بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں یہاں بھی نا زمزم کھڑے ہو کے پیتے ہیں. بھئی جس جگہ پہ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کے پیا وہاں کھڑے ہو کے پئیں, باقی جگہوں پہ بیٹھ کے پئیں, کیونکہ آپ کی عام ہدایت یہی ہے کہ پانی بیٹھ کے پیا جائے, وہی پینا افضل ہے. یا پھر یہ کر سکتے ہیں جہاں پہ مجبوری ہو وہاں پہ کھڑے ہو کے پی لیں. لیکن اگر آپ نے سنت پر عمل کرنا ہے تو پھر جہاں آپ نے کھڑے ہو کر پیا وہاں کھڑے ہو کے پئیں, جہاں آپ نے عمومی ہدایت دی وہاں پہ بیٹھ کے پئیں. حدیث نمبر 769 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چلتے چلتے کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پانی پی لیتے تھے. کیا سمجھ آئی کہ ویسے تو بیٹھ کے کھانا چاہیے, بیٹھ کے پانی پینا چاہیے, لیکن اگر جلدی ہے, جگہ نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو چلتے چلتے بھی صحابہ کھانا کھا لیتے تھے اور کھڑے کھڑے پانی بھی پی لیتے تھے. اب بعض اوقات جلدی ہوتی ہے, آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہوتا, آپ چلتے چلتے بھی کھا لیتے ہیں, جواز موجود ہے. اگرچہ بہتر کیا ہے بیٹھ کے کھاؤ. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعض اوقات کھڑے ہو کر پانی پیتے تھے, بعض اوقات بیٹھ کے پانی پیتے تھے, جیسے ابھی ہم نے پیچھے پڑھا. تو ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 771 حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے. حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں, ہم نے حضرت انس سے پوچھا کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے, تو انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی برا کام ہے.
اب دیکھیے پیچھے جواز کی حدیث آپ دیکھ رہی ہیں، یہاں پہ منع کی حدیث ہے، تو کیا سمجھ آتا ہے کہ افضل کیا ہے؟ بیٹھ کے کھانا، لیکن جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھڑے ہو کر پیا، صحابہ آپ کے دور میں کھڑے ہو کر پی بھی لیتے تھے، کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھانا بھی کھا لیتے تھے، جواز موجود ہے۔ اگرچہ بہترین اور افضل وہی ہے کہ بیٹھ کر کھانا کھایا جائے۔ اب آج کل دعوتوں میں کھڑے کھڑے کھانے کا رواج عام ہو گیا۔ کہنے کو تو یہ ایک سہولت ہے کہ اس میں جگہ کی بچت ہو جاتی ہے، لیکن اس کی قباحتیں بہت زیادہ۔ اب اس میں قباحتیں کیا ہیں؟ ایک سب سے بڑی پہلی بات، اس میں مغرب کی نقالی ہے جو کہ حرام ہے۔ دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر کھانے پینے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ اسی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی کھڑے ہو کر پانی پیے۔ حضرت انس سے پوچھا کھڑے ہو کر کھانا کھانے کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو بہت ہی غلط کام ہے۔ تو آپ نے سختی سے منع فرمایا ان سے، اس لیے اس کو جواز تک رہنا چاہیے، اصول نہیں بنانا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرج ہالز میں یا ہماری بڑی بڑی تقریبوں میں یا ہمارے بڑے پروگراموں میں کھڑے ہو کر کھانا کھایا جائے۔ انفرادی طور پر آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو میں نے آپ سے کہی، اس میں مغرب کی نقالی ہے۔ دوسری بات ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے، لہٰذا آپ کی نافرمانی بھی ہوتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے اس کے ساتھ انسان باوقار نہیں لگتا۔ کھانا انسان بیٹھ کے کھا رہا ہے، باوقار طریقے سے کھا رہا ہے، اس کے ساتھ ایک بگدڑ مچتی ہے جو کہ کسی باوقار قوم کے شایان شان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی ہے، آپ کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو وہ سکون اور تسلی میسر نہیں ہوتی جس کے ساتھ آپ کا کھانا اچھے طریقے سے ہضم ہوتا ہے۔ آپ زیادہ کھا لیتے ہیں اور آپ کی نیت نہیں بڑھتی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ جانور کھڑے ہو کے کھانا کھاتے ہیں، انسان تو کھڑے ہو کے نہیں کھانا کھاتا، انسان تو بیٹھ کے کھاتا ہے، وہ تو اشرف المخلوقات ہے۔ جانوروں کے سامنے چارہ ڈال دیا جاتا ہے اور وہ کھڑے ہو کر کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں، یہ جو کھڑا ہو کے کھانے میں اور یہ جو جانوروں کی طرح کھانے میں اور ڈیر کھانا ضائع کرنے میں، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے بیٹھ کے کھانا کھاؤ، اطمینان سے کھانا کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اتنا کھانا ڈالو جتنا تم نے کھانا ہے، اپنا برتن صاف کرو، اپنا برتن صاف کر کے برکت کو ضائع نہ کرو۔ تو ان تمام آداب کا بعض اوقات کھڑے ہو کے کھانا کھانے میں اہتمام نہیں کیا جاتا۔ کھڑے ہو کے کھانا کھایا، بگدڑ مچی، شور شرابہ ہوا اور بس ختم ہو گیا معاملہ۔ اگلا ہمارا باب یہ ہے، پلانے والا خود سب سے آخر میں پیے، اس کے استحباب کا بیان۔ یعنی جو شخص کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، اسے چاہیے کہ وہ خود سب سے آخر میں پیے۔ حدیث نمبر 773 ابو قتادہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قوم کا ساقی ان کے آخر میں ہوتا ہے، یعنی سب کو پلا کر آخر میں پیتا ہے۔ جب آپ کو دعوت آپ نے کی، آپ کسی کو مہمانوں کو کھلا پلا رہی ہیں، تو کیا طریقہ ہے؟ پہلے مہمان کھا لیں پھر بعد میں ہم کھائیں گے۔ اور آپ یہ دیکھیے، یہ جو طریقہ ہے یہ ہمارے گھروں میں یہی چلتا ہے۔ مائیں ہمیشہ بچوں کو پہلے کھلا لیتی ہیں پھر خود کھاتی ہیں، پہلے مہمان کھا لیں پھر خود کھانا ہے، میزبان ہمیشہ بعد میں کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی حدیث کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم نے اختیار کی ہوئی ہیں۔ اگر اس کو اختیار کرتے وقت آپ کے ذہن میں سنت کا بھی خیال ہو، سنت کی نیت ہو، تو آپ کو اجر بھی ہوگا، آپ کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طریقہ یہی تھا کہ جب آپ کسی کو پلا رہے ہوتے، آپ سب سے آخر میں خود پیتے، کسی کو کھلا رہے ہوتے خود سب سے آخر میں ہوتے۔ اسی حدیث کے مطابق ہم دیکھتے ہیں ام معبد والا جو واقعہ ہے، ام معبد والے واقعے میں آپ نے دودھ دوہا، سب سے پہلے ام معبد کو پلایا، اس کے بعد پھر اپنے ہجرت کے جو ساتھی تھے انہیں پلایا، سب سے آخر میں خود پیا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح
حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ والا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ بیچارے بھوکے تھے, راستے میں کھڑے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا ان کی بھوک کا. حضرت ابو ہریرہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ساتھ لے گئے تو انہوں نے مجھے کہا, ایک گھر میں دودھ کا برتن تھا, انہوں نے مجھے کہا کہ یہ دودھ کا برتن لو اور دودھ کا برتن لے کے اصحاب صفہ کو پلا کرو. اصحاب صفہ کو پلانے کے بعد آپ نے اور بھی 2-3 لوگوں کو کہا کہ یہ سارا دودھ ان کو پلاؤ, اور اس کے بعد پھر ابو ہریرہ سے کہا تم خود پیو. اس کے بعد خود آپ نے پیا. تو بات یہ ہے میزبان کو سب سے آخر میں کھانا چاہیے, یہی آداب ہے. اگلا ہمارا باب ہے سونے چاندی کے علاوہ تمام پاک برتنوں سے پینے اور نہر سے بغیر برتن اور ہاتھ کے کنارے سے پینے کا جواز. یعنی سونے چاندی کے برتنوں میں آپ نہیں کھا اور پی نہیں سکتے, اس کے علاوہ دوسری دھاتوں میں کھا پی سکتے ہیں. نہر کے کنارے سے بغیر برتن اور ہاتھ کے کنارے سے منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں. کھانے پینے اور طہارت اور دیگر استعمالات میں سونے چاندی کے برتنوں کی استعمال کی حرمت. حدیث نمبر 774. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نماز کا وقت آیا. قریب گھر والے تو وضو کرنے کے لیے اپنے گھروں میں جانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے, کچھ لوگ باقی رہ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پتھر کا ایک ٹب لایا گیا. وہ برتن اتنا چھوٹا تھا کہ اس میں ہتھیلی بھی نہیں پھیل سکتی تھی. اوپر سے کھلا تھا, گہرا کم تھا. آپ کو پتہ ہے ٹب ایسا ہی ہوتا ہے, ویسے بڑا ہوتا ہے لیکن گہرائی کم ہوتی ہے. تو یہ برتن بھی اوپر سے کھلا لیکن گہرا بالکل تھوڑا سا تھا. اتنا چھوٹا برتن تھا کہ اس میں پوری تھیلی بھی نہیں آ سکتی تھی, اور اسی حساب سے اس میں تھوڑا سا پانی بھی تھوڑا سا تھا. لیکن تمام لوگوں نے اس سے وضو کر لیا. لوگوں نے پوچھا تم اس وقت کتنے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 80 یا 80 سے کچھ زیادہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے, اور وہ مسلم کی حدیث ہے, کہ آپ کے پاس پیالہ لایا گیا جس کا منہ تو کھلا تھا, گہرائی کم تھی. آپ نے اس میں اپنی انگلیاں رکھ دیں, اور حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ کی انگلیوں کے پوروں میں سے پانی رواں تھا, یہاں سے پانی نکل رہا تھا, یہاں سے پانی نکل رہا تھا. اور وہ اتنا چھوٹا برتن کہ جس میں آپ کی ہتھیلی بھی پوری نہیں آتی تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے معجزہ دکھایا. آپ کی انگلیوں سے پوروں سے پانی بہہ رہا تھا, اور یہ 70 یا 80 لوگوں نے اس سے وضو فرما لیا. تو اس طرح کے معجزے اللہ تعالیٰ صحابہ کو دکھاتے رہتے تھے, اسی لیے ان کا ایمان بڑھتا رہتا تھا. وہ دیکھتے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کی خبر دیتے ہیں, اور جیسے آپ خبر دیتے ہیں ویسی ہی پوری ہو جاتی ہے. ہاں, کھانے میں بعض اوقات برکت ہو جاتی تھی. تھوڑا سا کھانا جو 10 آدمیوں کا کھانا ہوتا تھا وہ 1000 کو پورا آ جاتا تھا. تو بعض اوقات آپ کی انگلیوں کے پوروں سے پانی بہنے لگ جاتا تھا. بعض اوقات چشمہ میں ڈالتے تھے پانی. غزوہ تبوک کے راستے میں جا رہے ہیں, چشمہ میں پانی تسمے کے برابر آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کر کے پانی اس میں ڈالا, اس میں سے اتنا پانی نکلا 30,000 لوگوں نے اس میں سے وضو بھی کیا, پیا بھی. تو اس طرح کے معجزے صحابہ جو تھے وہ دیکھتے رہتے تھے. بہرحال یہاں یہ جو حدیث امام نووی اس لیے لائے ہیں کہ آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پتھر کے برتن سے وضو کیا جا سکتا ہے. حدیث نمبر 777. حضرت حذیفہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشمی لباس کے پہننے, سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا, اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. تو لہٰذا اس حدیث میں کیا پتہ چلا؟ کھانے پینے کے برتن سونے اور چاندی کے نہیں ہونے چاہیے. ان کے علاوہ جو دوسری دھاتیں ہیں, مثلا پیتل ہے, تانبا ہے, سلور ہے, ان کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. سونے چاندی کے برتنوں میں نہ کھائیں, نہ پئیں, نہ ان سے وضو کریں,
نہ ان کو اپنے دیگر استعمالات میں لائیں. اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ یہ چیزیں دنیا میں تو کافر استعمال کریں گے لیکن آخرت میں یہ مسلمانوں کے لیے ہوں گی، دنیا میں مسلمانوں کے لیے نہیں. ٹھیک ہے جی. اب وجہ کیا ہے ان کے حرام ہونے کی؟ پہلی وجہ یہ ہے ان میں اسراف ہے. ظاہر ہے سونے کا برتن، آج کل سونا جی 1,12,000 روپے تولہ ہے، تو سونے کا برتن کتنا مہنگا ہوگا؟ بہت زیادہ اسراف ہے. دوسری بات ہے سونے چاندی کا برتن استعمال کر کے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا، عاجزی نہیں رہتے، تکبر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے سختی سے منع فرمایا. آپ کو پتہ ہے جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. یہ بڑی وجہ ہیں ان چیزوں کے استعمال سے روکنے کی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریر اور دیباج ریشم کو مردوں کے لیے دنیا میں حرام قرار دے دیا. مرد ریشم نہیں پہن سکتے. یہ کون سی ریشم ہے؟ خالص ریشم. جو نائلن ملی ریشم ہے اس کی اجازت ہے کیونکہ وہ خالص ریشم نہیں ہوتی. خالص ریشم سے مراد ہے را سلک. یہ مردوں کے لیے حرام ہے. ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے. سونے اور چاندی کے برتنوں کا استعمال مرد ہوں یا عورت ہوں دونوں کے لیے حرام ہے. ہاں عورتیں سونے اور چاندی کا بنا ہوا زیور استعمال کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی یہ صرف اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو سونے زیور استعمال کرنے سے منع فرمایا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی نے ایک سونے کی چین خرید کر دی. کسی وقت ان کے پاس مال آیا، انہوں نے حضرت فاطمہ کو سونے کا ایک ہار یا ایک چین خرید کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہنے دیکھا، کہا کچھ نہیں. حضرت فاطمہ جو تھیں سمجھ گئیں اللہ کے رسول نے پسند نہیں کیا. اس ہار کو بازار میں فروخت کیا اور اس سے جو رقم ملی اس سے ایک غلام خریدا اور غلام آزاد کر دیا. بعض روایات میں ہے کہ اس ہار کو بیچ کر جو رقم ملی اللہ کے رسول کو بھجوا دی. تو یہ تربیت آپ نے کی اپنی اولاد کی. انہیں کہا کچھ نہیں لیکن حضرت فاطمہ سمجھ گئیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، ان کے کہنے کے بغیر ہی اسے بیچ دیا. حضرت عائشہ کو سونے کا زیور پہننے کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا ہاتھی دانت کا زیور استعمال کر لو یا چاندی کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا. تو آپ نے اپنے اہل بیت کو سونے کا زیور استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی. تو خواتین یہ نہ سمجھ لیں کہ ہم جو سونے کا زیور استعمال کرتی ہیں یہ کوئی بڑی نیکی کی بات. ٹھیک ہے، اجازت ہے، منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. ہاں ایک بات رہ گئی، مردوں کے لیے ریشمی لباس منع ہے، لیکن حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خارش کی بنا پر ریشم کا لباس استعمال کرنے کی اجازت دے دی تھی. تو لہٰذا اگر کوئی مجبوری ہو، کوئی بیماری ہو تو تب اس کا جواز موجود ہے. عام طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ریشمی لباس استعمال کرنے سے منع فرمایا. حدیث نمبر 778 ام سلمہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص چاندی کے برتنوں میں پیتا ہے وہ جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا ہے. میرا خیال ہے آپ کو سمجھ آ گئی. سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا پینا، اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. یہ تو گناہ ہے. باقی وجہ میں نے آپ کو پہلے بتا دی تھی. ایک اس میں اسراف ہے، دوسرے اس میں سے تکبر کی بو آتی ہے. اللہ تعالی ہمیں ان ساری ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق دے. کھانے کی ہدایات، پینے کی ہدایات، ہر پہلو سے، ہر باریکی، بہت سی مختلف سچویشنز ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھ دی. ہمارا کام ہے اب ہم ان پر عمل کریں اور اپنے کھانے اور پینے کو عبادت بنا لیں.
اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم